2019 میں دنیا نے سمجھ لیا تھا کہ ہواوے ختم ہو چکا ہے، مگر 2025 میں وہی کمپنی ٹیکنالوجی کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی۔ امریکی پابندیاں، گوگل کی بندش اور چپس کی کمی، ہر رکاوٹ کے باوجود ہواوے کیسے دوبارہ دنیا کی طاقتور ترین کمپنیوں میں شامل ہو گیا؟ کیا ہواوے نے واقعی ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا یا صرف ایک نئی ٹیکنالوجی وار کا آغاز ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سی کمپنیاں عروج و زوال کا شکار ہوتی رہی ہیں، مگر ہواوے کی کہانی ان سب سے مختلف ہے۔ ایک وقت تھا جب امریکی پابندیوں نے کمپنی کو دیوار سے لگا دیا تھا، لیکن چند ہی سالوں میں ہواوے نے ایسی واپسی کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ہواوے سے ایک موبائل کمپنی نہیں بلکہ چین کی تکنیکی خود مختاری اور مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ ہواوے کی کہانی تباہی سے دوبارہ عروج تک۔ 2019 میں امریکی حکومت نے چینی کمپنی ہواوے پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ ان پابندیوں کے تحت ہواوے کو امریکی ٹیکنالوجی، گوگل، اینڈرائیڈ سروسز اور جدید سیمی کنڈکٹر چپس تک رسائی سے محروم کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ماہرین کا خیال تھا کہ ہواوے اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اسمارٹ فون انڈسٹری میں گوگل سروسز اور جدید چپس کے بغیر مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت امریکی میڈیا اور مغربی تجزیہ کار مسلسل یہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ ہواوے جلدی عالمی مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا، خاص طور پر ایپل اور سیمسنگ کے مقابلے میں۔ ہواوے کی پوزیشن کمزور دکھائی دے رہی تھی، مگر چین نے اس بحران کو صرف ایک کاروباری مسئلہ نہیں بلکہ قومی وقار کا مسئلہ سمجھا۔ ہواوے نے ہار ماننے کی بجائے اپنی الگ دنیا تعمیر کرنا شروع کر دی۔ کمپنی نے اپنا آپریٹنگ سسٹم ہارمونی اوس تیار کیا، مقامی سپلائی چین مضبوط کی اور چینی چپ ساز اداروں کے ساتھ مل کر نئی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ہواوے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر مغرب راستے بند کرے گا تو چین اپنا راستہ خود بنائے گا۔ 2025 میں ہواوے میٹ 80 پرو میکس کی لانچ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ فون صرف ایک ڈیوائس نہیں بلکہ ہواوے کی واپسی کی علامت بن گیا۔ جدید AI فیچرز، طاقتور کیمرہ سسٹم اور مقامی چپ ٹیکنالوجی نے ثابت کیا کہ ہواوے نہ صرف زندہ ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ہواوے نے ایپل کو ڈسٹرائے تو نہیں کیا، لیکن اس نے ایپل کی عالمی برتری کو ضرور چیلنج کیا ہے، خاص طور پر چین کی مارکیٹ میں۔ ایپل کو شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی صارفین نے قومی جذبات اور جدید مقامی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہواوے کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ایپل کی فروخت پر دباؤ بڑھا جبکہ ہواوے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف دو کمپنیوں کی جنگ نہیں بلکہ امریکہ اور چین کی ٹیکنالوجی جنگ کا حصہ ہے۔ ہواوے آج چین کی خود مختار ٹیکنالوجی پالیسی کی علامت بن چکا ہے۔ اگر ہواوے واقعی مکمل طور پر امریکی ٹیکنالوجی سے آزاد ہو گیا تو یہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہواوے کی واپسی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ پابندیاں ہمیشہ کسی کمپنی کو ختم نہیں کرتی، بعض کا وہ اسے مزید مضبوط بنا دیتی ہیں۔ 2019 میں جس کمپنی کو دنیا ختم شدہ سمجھ رہی تھی، 2025 میں وہی کمپنی دوبارہ عالمی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آ رہی ہے۔ ہواوے کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عزم، تحقیق اور مقامی ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کسی بھی بحران کو شکست دے سکتی ہے۔ فیوچر میں یہ مقابلہ ہواوے اور ایپل کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ چین اور امریکہ کی ٹیکنالوجی برتری کی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آنے والے سال یہ فیصلہ کریں گے کہ دنیا کی اگلی سپر ٹیک کمپنی کون ہوگی جسے دنیا نے ختم سمجھ لیا تھا۔ وہی آج ٹیکنالوجی کے فیوچر کو بدلنے جا رہا ہے۔ ہواوے کی واپسی صرف کمپنی کی کامیابی نہیں بلکہ چین کی ٹیکنالوجی آزادی کا اعلان ہے کہ آنے والے وقت میں ایپل کو سب سے بڑا خطرہ سلیکن ویلی سے نہیں بلکہ چین سے ہوگا۔